نعیم صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی سیاست جو ہے وہ اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. احتجاجی سیاست اور احتجاجی تحریک جو ہے وہ آپ لوگوں نے شروع کرنی تھی، وہ بھی آپ نے شروع نہیں کی. تو آج کل پاکستان تحریک انصاف اور ان کی اعلیٰ قیادت کہاں غائب ہے؟ اور ایک آپ نے موومنٹ شروع کرنی تھی، وہ بھی ابھی تک شروع نہیں ہوئی، کیا وجہ ہے اس کی؟ بہت شکریہ، بڑی موقع دیا. دیکھیں جی، بالکل تحریک انصاف کی تمام قیادت، ہر شخص جو ہے آن گراؤنڈ ہے، اور خان صاحب کی رہائی کے لیے ہماری جدوجہد، پاکستان میں رول آف لا کے لیے ہماری جدوجہد جو ہے وہ جاری ہے. ہم نے سرنڈر نہیں کیا، ہم نے گھٹنے نہیں ٹیکے، ہم لندن نہیں بھاگے، ہم پاکستان کے اندر ہی موجود ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ فائٹ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ فائٹ جو ہے وہ اپنے خون کے آخری قطرے تک انشاءاللہ تعالیٰ ہم جاری رکھیں گے. دیکھیں، آنے والے دنوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو منگل کا دن بڑا اہم ہے. منگل تک سہیل افریدی صاحب نے ہمارے ساتھ وہاں پہلے بیٹھ کے ہماری گفتگو ہوئی، جس میں اور بھی پارٹی کے رہنما تھے، اور انہوں نے پھر ایک کال دی. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ منگل تک خان صاحب کا شپ انٹرنیشنل ہاسپٹل میں شفٹ کر کے ان کا پراپر ٹریٹمنٹ کرائیں، ان تک رسائی دیں فیملی کے، ان کے ذاتی معالجین کی. اور اگر آپ نہیں دیتے تو پھر ظاہری بات ہے ہمیں مجبوری ہے کہ پھر ہم جس طرح اس دفعہ آئے ہیں اس سے سخت لائے عمل دیں گے، تاکہ ہمارا آئینی حق ہے وہ ہم استعمال کر سکیں. اب آپ دیکھیں، نواز شریف اگر جیل کے ہوتے، عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوتے، اور کسی طرح پی ایم ایل این سے کہا جاتا کہ آپ نہ احتجاج کریں، نہ آپ پریس کانفرنس کریں، نہ آپ ٹویٹ کریں، نہ آپ گفتگو کریں، نہ آپ دھرنا دیں، نہ آپ احتجاج کریں، تو ایسے کیسے ممکن تھا کہ وہ بیٹھ جاتے؟ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں انتشاری ہیں. لیکن اگر ان کے ساتھ ایسا ہوتا اور وہ احتجاج کرتے تو کیا وہ جو ہے بے وطن ہوتے اور ہم جو ہے اس وقت ان کو کہہ دیتے کہ وہ انتشاری ہیں؟ تو ایسے بات نہیں ہوتی. یہ ہمارا حق ہے جو ہم حق مانگ رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ منگل اور ساتھ بدھ والا دن اور جمعرات والا دن یہ بڑے اہم ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس حوالے سے ہماری گفتگو پولیٹیکل کمیٹی میں بھی، اور اس کے علاوہ ویسے بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس ذیلی نظام کے اوپر پریشر ڈالنا ہے، اور جو جائز مطالبہ ہے، آئینی اور قانونی مطالبہ ہے، اس کو ہم نے کیسے جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے. تو نعیم صاحب، ایسی ڈیڈ لائنز تو آپ اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف دیتی آئی ہے. اب منگل بدھ جمعرات کو ایسا کیا نیا ہو جائے گا؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو دباؤ آپ حکومت پر ڈالنا چاہتے ہیں، حکومت واقعی اس دباؤ میں ہے؟ حکومت کو تو فرق ہی کچھ نہیں پڑ رہا. اور دوسرا یہ کہ آپ تو ابھی تک کوئی ایک چیز بھی ان سے حاصل نہیں کر سکے. آپ لوگوں نے ابھی موومنٹ بھی چلانی تھی، اور آپ کی موومنٹ کا بھی ابھی تک کچھ جو ہے وہ سر پاؤں نظر نہیں آ رہا. آخر اس میں وجہ کیا نظر آ رہی ہے؟ کیا جو اعلیٰ قیادت ہے آپ کی وہ بالکل اس معاملے سے غائب نظر آ رہی ہے، یا پھر ابھی کوئی فیصلے نہیں ہو پا رہے آپ لوگوں سے؟ دیکھیں، جو تحریک ہے اس کا مینڈیٹ خان صاحب نے اسد ظہیر صاحب سے مشاورت کر کے دینے کا کہا ہے. تو ظاہری بات ہے جب ایک متفقہ سوچ کسی پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے تو اس حساب سے پھر ساری آگے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی، سوال اٹھایا کہ اس سے پہلے حکومت جو ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑا یا اسٹیبلشمنٹ پہ کوئی اثر نہیں پڑا، تو یہ جو نظام ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی ماں کے اوپر قائم کیا گیا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے، چھاپے مارو، گرفتاریاں کرو، عوام غریب سے غریب ہو، پیٹرول 400 پہ چلا جائے، گیس کی بندش ہو، بجلی کی قیمتیں آسمانوں کے اوپر ہوں، غریب تر ہوتا جا رہا ہو، بے روزگاری میں اضافہ ہو، لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہوں، پاکستان میں بدامنی ہو، تو ان کو تو کسی چیز سے فرق نہیں پڑ رہا نا. اب اس جو ہماری جدوجہد ہے ہم اس کو ختم تو نہیں کر سکتے. ہم نے مسلسل جدوجہد کرنی ہے، اور ہم اس جدوجہد کے اندر ہیں. ہم گیو اپ نہیں کریں گے اور اپنے حق کے لیے لڑیں گے، لڑتے رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جس وقت اللہ تعالیٰ نے چاہا اس وقت ہمیں جیت ملنی ہے. یہ تو اب امر ہے نا اللہ کا، جس وقت وہ چاہتا ہے کہ ہم اس مقصد تک پہنچ سکیں. انسان کی کوشش ہوتی ہے، وہ کوشش ہماری جاری ہے، اور جارحانہ طریقے سے، پرامن طریقے سے جو ہے وہ کوشش کی گئی، پورے مزاحمت والے انداز پہلے بھی کوشش کی گئی، اور اس سے مزید ہماری ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کوشش جو ہے وہ جاری رکھیں گے. اچھا، نعیم حیدر پنجوتا صاحب، 26ویں ترمیم بھی منظور ہو گئی، 27ویں بھی ہو گئی، 28ویں بھی ہو جائے گی، تو آپ کیسے روک لیں گے اس کو؟ دیکھیں، 28ویں ترمیم جو ہے جہاں روکنے کی بات ہے تو ہم ہر طرح سے پہلے بھی ہم نے مخالفت کی. ہم اپنا اصولی ایک نقطۂ نظر رکھتے ہیں اور ہم بالکل مخالفت کریں گے. باقی روکنے کی جہاں بات کی جائے تو یہ نظام ہی روکنے والا بنے گا کہ اس پورے نظام کو گرنا ہوگا. تو ہر چیز جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق چلے گی. یہ بھی نظام جو قائم ہوا ہے، اب 28ویں ترمیم کے اندر جو لوگ ووٹ یہ ڈلوائیں گے جی، وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ کیا اپنے حلقوں سے جیتے ہوئے ہیں؟ کیا عوام نے ان کو مینڈیٹ دے کے بھیجا ہوا ہے؟
تو ذیلی پارلیمنٹ جو مرضی ترمیم کرتی رہے، عوام کے لیے تو یہ ترمیم نہیں ہے نا. مجھے بتائیں پہلے 26 ترمیم کی گئی ہے، پاکستان کے اندر کتنی مہنگائی کے اندر کمی آئی، کتنی بے روزگاری کے اندر کمی آئی، کتنی پیٹرول کی قیمت کے اندر کمی آئی، کتنی ڈیزل کی قیمت کے اندر کمی آئی، کتنی چیزوں کی قیمت کے اندر کمی آئی، کتنی پاکستان کے اندر جو ہے لوگوں کو روزگار مل گیا، کتنی سرمایہ کاری پاکستان کے اندر آ گئی، کتنا پاکستان کے اندر امن آ گیا، کتنی پاکستان کے اندر خوشحالی آ گئی، کتنے لوگ پاکستان کی غربت کی لکیر سے جو 50% عوام نیچے ہے وہ اوپر آ گئی، کتنا پاکستانی عوام کو فائدہ ملا، کون سے لوگوں کو نوکریاں مل گئی اس ترمیم کے ذریعے. یہ ملکی مفادات کے لیے تو کوئی ترمیم نہیں تھی، یہ اپنے مفادات کے لیے، اپنی کے لیے. اور عمران خان صاحب کا ڈر ہے ان کو کہ کسی وقت بھی وہ باہر آئے گا تو پھر لگ پتا جائے گا.